بسم اللہ الرحمن الرحیم وہوا ای کون الاضافتی بمعنی فی قلیل فی استعمالاتہم وردہا اکثر النحاة الی الاضافتی بمعنی اللام۔ پچھلے سبق میں آپ حضرات نے پڑھ لیا کہ 3 اضافت معنویہ میں حروف مقدر کیے جاتے ہیں، لام، من اور فی۔ اس میں آگے ایک فائدہ کے طور پر ذکر کر رہے ہیں کہ یہ جو اضافت بمعنی فی ہے یہ قلیل ہے، جو لام کے معنی میں ہے اور من کے معنی میں ہے وہ تو عام طور پر پائے جانے والی صورت ہے، لیکن فی کے معنی میں قلیل ہے۔ اس وجہ سے بعض اہل نحو حضرات نے یہ کیا ہے کہ یہ جو فی والی صورت ہے اس کو بھی لام کے ساتھ ملایا ہے، فی والی صورت کو بھی۔ اب لام کے اندر اختصاص والی صورت ہے تو کیا فی کے اندر اختصاص والی صورت ہے یا نہیں؟ یہ تو ظرف والی شکل ہوتی ہے، تو فرماتے ہیں کہ جی یہاں پر بھی ایک اختصاص ہے، اور وہ اختصاص یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ ماقبل کے لیے ظرف بن رہا ہوتا ہے، تو ظرف کے ساتھ کسی بھی چیز کا تعلق ہوتا ہے اس میں واقع ہونے کی حیثیت سے، ایک چیز دوسری چیز میں واقع ہو تو اس اعتبار سے وہ اس کے ساتھ اس کی تخصیص ہو جاتی ہے، اس کا اختصاص ہو جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ فرماتے ہیں کہ جی یہ چونکہ قلیل ہے تو اس کی قلت کی وجہ سے اس کو مستقل قسم نہیں بناتے، بلکہ ہم اس کو کرتے ہیں کہ اضافت لامیہ کے ساتھ ہی اس کو جوڑ دیتے ہیں۔ پھر بعض حضرات نے کہا کہ جی اگر یہی بات ہے تو جو من والی صورت ہے اس کو بھی تو اختصاص پر محمول کیا جا سکتا ہے، اس کو بھی اختصاص پر محمول کر لے تو گویا کہ ایک ہی شکل جو ہے وہ ایک ہی قسم بن جائے گی اضافت لفظیہ کی، جہاں پر ہم یوں کہہ دیں کہ اضافت ہو جہاں پر اختصاص والا معنی ہو، اس کے ساتھ من بھی شامل ہو جائے گا اور اس کے ساتھ فی بھی۔ وہ اس طرح سے کہ جہاں پر من مقدر ہوتا ہے یہ اضافت بیانیہ کی شکل ہوتی ہے، اور اضافت بیانیہ میں جو پہلا ہوتا ہے وہ مبین ہوتا ہے، اور جو من کے بعد ہوتا ہے وہ مبین ہوتا ہے، وہ بیان ہوتا ہے۔ تو مبین اور مبین یہ بھی تو ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہوتے ہیں؟ خاص ہوتے ہیں۔ مبین اور مبین بھی ایک دوسرے کے ساتھ خاص ہوتے ہیں، تو اختصاص یہاں پر بھی ہے تو پھر اس کو بھی کیا کر لے؟ اضافت لامیہ کے ساتھ جوڑ دیں، یہ تقسیم اور سرے سے مکمل طور پر ختم کر دیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں جی ایسے نہیں کرنا، فی کو تو فی کو لام کے ساتھ اس وجہ سے ملایا تھا کہ اس کی صورت قلیل ہے، اس کا وقوع کیا ہے؟ قلیل ہے، تو اس کو مستقل قسم بنانے سے بہتر ہے کہ اس کو کسی کے ساتھ جوڑ لے۔ اور جو کہ لام اور من یہ جو ہے بہت زیادہ کثیر الاستعمال ہیں تو اس کو مستقل قسم کی ہی حیثیت دی جائے گی۔ بہرحال یہ کن کا نظریہ ہے فی کو ملانا؟ یہ بعض نحویوں کا نظریہ ہے، جمہور یہی فرماتے ہیں کہ کیا کریں گے، یہ تینوں الگ ہی قسمیں ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ضم نہیں ہوں گی۔ وہوا ای اضافت و بمعنی فی، اور وہ ضمیر کا مرجع یعنی اضافت بمعنی فی قلیل ہے، کہاں پر قلیل ہے؟ فی استعمالاتہم، وردہا اکثر النحاة، اکثر نحویوں نے اس کو لوٹایا ہے الی الاضافت بمعنی اللام، اضافت بمعنی اللام کی طرف۔ فإن معنی الضرب، فإن معنی ضرب الیوم، ضرب اس لیے کہ ضرب الیوم کا معنی ایسا ضرب ہے، لہو اختصاص جس کو اختصاص ہے، بالیوم یوم کے ساتھ۔ یہاں بھی ضرب الیوم میں ضرب کا اختصاص الیوم کے ساتھ پایا جا رہا ہے، بملابستہ، بملابست الوقوع فیہ، اس میں واقع ہونے کی ملابست سے، چونکہ ضرب کا وقوع الیوم میں ہوا ہے اس وجہ سے اس کا بھی آپس میں اختصاص ہے۔ فَإِن قُلْتَ، پس اگر تم نے کہہ دیا، فَعَلَى هَذَا يُمْكِنُ، اس پر تو ممکن ہے اس وضاحت کے مطابق، رد الاضافت بمعنی من ایضاً الی الاضافت بمعنی اللام، اضافت بمعنی من کو بھی اضافت بمعنی اللام کی طرف لوٹانا یہ بھی ممکن ہے۔ اس طرح تو للاختصاص الواقعی، اس اختصاص کے ہونے کی وجہ سے جو کہ واقع ہے، بین المبین والمبین، مبین اور مبین کے درمیان میں،
قلنا نعم، ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے ایسے ہی ہے، لیکن لما كانت الاضافۃ بمعنی فی قلیلا، لیکن جب اضافت بمعنی فی قلیل تھا تو ردوها الی الاضافۃ بمعنی اللام، انہوں نے اس کو لوٹا لیا اضافت بمعنی اللام کی طرف، تقلیلا للاقسام، اقسام کو کم کرنے کے لیے۔ وَأَمَّا الْإِضَافَةُ بِمَعْنَى مِن، اور اضافت بمعنی من، فَهِيَ كَثِيرَةٌ فِي كَلَامِهِمْ، یہ ان کے کلام میں کیا ہے؟ کثیر ہے۔ فَالْأَوْلَى، لہذا مناسب ہے، أَن تُجْعَلَ قِسْمًا عَلَى حِلَّةٍ، کہ اس کو الگ سے ایک قسم بنا لے۔ اب یہ تین صورتیں تھی، فی، من اور لام، ہر ایک کے آگے ماتن نے مثال لی ہے۔ غلام زید، یہ مثال ہے اس اضافت کی جو بمعنی اللام ہے، پوری عبارت اصل تقدیری یوں ہو جائے گی غلام لزید۔ خاتم و فضت، یہ مثال ہے اضافت کی جو من کے معنی میں ہو، ای خاتم من فضت۔ اور ضرب الیوم، یہ مثال ہے اس اضافت کی جو فی کے معنی میں ہے، ای ضرب واقع فی الیوم۔ جی، تو یہاں تک آپ لوگوں نے پڑھ لیا، اضافت معنویہ کی تعریف پڑھ لی۔ اضافت معنویہ ایسی اضافت ہے جس میں مضاف ایسا صیغہ صفت نہ ہو جو اپنے معمول کی طرف ہو مضاف ہو۔ اس کے پھر آپ لوگوں نے تین قسمیں پڑھ لی حرف جر کی تقدیر کی وجہ سے۔ آگے اضافت معنویہ کا فائدہ ذکر کر رہے ہیں کہ اضافت معنویہ کا فائدہ کیا ہے۔ آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ معنویہ ہے مطلب یہ معنی کی طرف منسوب ہے، کیونکہ اس میں معنی کا فائدہ ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو معنویہ کہتے ہیں۔ تو اب وہ کون سا فائدہ ہوتا ہے معنوی، آگے ماتن نے اس کو بیان فرمایا، وہ تفید تعریفاً مع المعرفۃ، کہ جی یہ تعریف کا فائدہ دیتا ہے معرفہ کے ساتھ۔ آگے اگلی ہے وہ تخصیصاً مع النکرۃ، اور تخصیص کا فائدہ دیتا ہے کس کے ساتھ؟ نکرہ کے ساتھ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ اضافت لفظیہ میں کس کی طرف ہو رہی ہے، معرفہ کی طرف ہو رہی ہے یا نکرہ کی طرف۔ اگر معرفہ کی طرف اضافت ہو تو اس کی وجہ سے مضاف میں تعریف کا فائدہ حاصل ہوگا، اور وہ نکرہ مضاف اب معرفہ بن جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کی اضافت کس کی طرف ہو، نکرہ کی طرف ہو، تو نکرہ کی طرف اضافت کی وجہ سے اب یہ اس کی تخصیص کا فائدہ دے گا۔ تخصیص کا مطلب کیا ہے؟ آگے شارح نے اس کی وضاحت بیان فرمائی ہے۔ تو وہ تفید تعریفاً، یہ یعنی اضافت معنویہ فائدہ دیتا ہے تعریف کا۔ کس کی تعریف کا؟ ای تعریف المضافی، یعنی مضاف کی تعریف کا، مع المعرفۃ، معرفہ کے ساتھ۔ معرفہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی مع المضاف الیہ المعرفہ، یہ المعرفہ بطور صفت کے ہے، اس کا موصوف محذوف ہے، یعنی اس مضاف الیہ کے ساتھ جو کہ کیا ہو، معرفہ ہو۔ اب آگے ایک اور مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ اضافت لفظیہ میں ایک اسم معرفہ اور معلوم کیوں بنتا ہے؟ جب کوئی اضافت معنویہ کی شکل میں آ جائے، اس کی تعریف، اس کی جو ہے اضافت معرفہ کی طرف ہو، تو یہ معرفہ کیوں بنتا ہے؟ دو وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ جی ایک چیز نامعلوم ہے، اس کو معلوم کی طرف منسوب کر لے تو اس کی وجہ سے وہ بھی معلوم ہو جائے گی۔ ایک تو یہ ہے، ایک نامعلوم چیز، ایک مجہول چیز، ایک غیر معلوم چیز، معروف چیز، اس کی جب نسبت کی جائے کس کی طرف ہو، معلوم چیز کی طرف، معروف چیز کی طرف، تو اس کی وجہ سے وہ نامعلوم بھی معلوم بن جائے۔ ایک صورت یہ۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ جو اضافت معنویہ کی ہیئت ہے، اضافت معنویہ کی ہیئت ہے، یہ ہیئت ہی اس بات کے لیے وضع ہے کہ اس میں ایک نامعلوم چیز اور غیر معروف چیز معروف بن جائے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو شارح یہ فرماتے ہیں کہ جی یہاں پر یہ جو تعریف کا فائدہ حاصل ہو رہا ہے، یہ اضافت معنویہ کی ہیئتی ترکیبیہ ہے۔ یہ کس کی وجہ سے؟ یہ ہیئتی ترکیبیہ کی وجہ سے تعریف کا فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ یہ وجہ نہیں ہے کہ جو ایک مجہول چیز کو معلوم کی طرف جب منسوب کر لیں تو اس مجہول میں بھی جو ہے وہ معلومیت آ جائے گی، یہ والا معنی مراد نہیں۔ اس لیے کہ بہت ساری صورتیں ایسی بن جاتی ہے کہ جس میں ہم کسی مجہول کو معروف کی طرف مضاف کر لیں لیکن پھر بھی نسبت کر لیں، لیکن اس نسبت کے باوجود بھی وہ چیز معلوم اور معروف نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک ایسی
سی بات ہے، مثالوں سے بات واضح ہے کہ یہ کوئی مخفی بات نہیں ہے کہ جی معلوم کی طرف کسی چیز کی نسبت سے مجہول کا ہمیشہ معلوم ہونا یہ بات لازم نہیں ہے، لیکن ہیئتی ترکیبیہ جو اضافتی معنویہ کی ہے، اس ہیئت کے اندر جب کوئی مجہول چیز آ جائے تو اس کی وجہ سے اس کے اندر معلومیت آ جاتی ہے، یہ اس کی ہیئتی ترکیبیہ کی وجہ سے ہے۔ اس پر آگے ایک اعتراض بھی ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں لِأَنَّ الْحَيْئَةَ التَّرْكِيبِيَّةَ فِي الْإِضَافَةِ الْمَعْنَوِيَّةِ، اس لیے کہ اضافت معنویہ کی جو ہیئت ترکیبیہ ہے، ہیئت ترکیبیہ سے مراد جس ترتیب سے دو اسم آپس میں ملتے ہیں، ایک مضاف اور دوسرا مضاف الیہ بنتا ہے، یہ والی جو ہیئت اور یہ جو ترکیب ہے یہی موضوع ہے لِلدَّلَالَةِ عَلَى معلومیت المضاف، مضاف کی معلومیت پر دلالت کرنے کے لیے۔ لا، یہ بات نہیں ہے ان نسبت امر الی معین کہ جی کسی چیز کی نسبت معین کی طرف یستلزم، یہ مستلزم ہے معلومیت المنصوب، منصوب کی معلومیت کو اور اس کے متعین کو، اس کے معہودیت کو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ جی ایک معلوم چیز ہے، اس کی طرف جب مجہول کی نسبت کر لے تو یہ نسبت کرنا معلوم کی طرف اسی وجہ سے وہ مجہول معروف بن جائے گا، یہ والی بات نہیں۔ فإنہ غیر لازم، اس لیے کہ اگر یہ وجہ ہوتی تو پھر تو ہر جگہ ایسے ہی ہونا تھا کہ جب بھی مجہول کی نسبت معلوم کی طرف ہو تو مجہول معروف بن جائے، ایسے پھر تو ہر جگہ ایسے ہی ہونا تھا، لیکن ایسے نہیں ہے، کما لا یخفیٰ، جیسا کہ مخفی نہیں ہے یہ بات کہ بہت ساری مثالیں ہمیں ایسے ملتی ہے جہاں پر مجہول کی نسبت معلوم کی طرف ہے لیکن وہ مجہول پھر بھی مجہول ہے، وہ معروف نہیں بنتا۔ اب اس پر ایک اعتراض ہے، اعتراض یہ ہے کہ جی آپ لوگوں نے کہہ دیا کہ ہیئتی ترکیبیہ اضافتی معنویہ کی ایسی ہے کہ اس میں جب بھی مجہول آتا ہے مضاف کی جگہ میں تو وہ مضاف مجہول سے معلوم کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ تو اس پر ایک اعتراض ہے، اعتراض یہ ہے کہ جی زید کے کافی سارے غلام ہیں، زید کے کافی سارے غلام ہیں، اب کوئی یوں کہہ دے جاءنی غلام زید، جاءنی غلام زید، اب غلام سے کون سے والا غلام مراد ہے؟ اب یہ غلام مضاف اور زید مضاف الیہ ہے، اضافتی معنویہ ہے، لیکن یہاں تو غلام کا تعین نہیں ہو رہا، یہاں پر غلام کا تعین نہیں ہو رہا۔ تو جب غلام کا تعین نہیں ہو رہا تو اس سے پتہ چلا کہ آپ کا یہ کہہ دینا کہ اضافتی ترکیبیہ ہی یہ تعین کے لیے موضوع ہے، یہ آپ کی بات ٹھیک نہ ہوئی۔ اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جی یہ خلافی قیاس ہوتا ہے اور بعض صورت ایسے ہوتے ہیں۔ ایک مثال سے سمجھائے کہ دیکھیں الف لام آ جائے تو الف لام کے آنے کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ اسم معرفہ بن جاتا ہے اور اس کی دلالت متعین پہ ہوتی ہے، لیکن ایک مثال آپ کو ایسے دکھاتے ہیں کہ جی جس کے اندر معرف باللام تو ہے لیکن وہاں پر معین نہیں ہے۔ جیسے اس کی ایک مثال ہے لقد امر علی اللئیم یسبنی، لقد امر علی اللئیم یسبنی، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جب بھی میں کسی کمینے پر سے گزرتا ہوں تو وہ مجھے گالی دیتا ہے، تو میں دل میں یہی کہتا ہوں کہ جی وہ مجھے مراد ہی نہیں لے رہا۔ جب بھی میں کسی کمینے پر سے گزرتا ہوں تو وہ کیا کرتا ہے؟ مجھے گالی دیتا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ جی وہ مجھے گالی نہیں دے رہا، ہاں وہ تو جس کو دے رہا ہے اسی کو دے رہا ہے۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے اس مثال میں اللئیم یہ کیا ہے؟ معرف باللام ہے، لیکن یہاں پر کون سا مراد ہے؟ کوئی بھی ہو، ہاں جس کے اندر لعامت والی صفت ہو، لؤم والی صفت ہو، وہ مراد ہے، یہاں پر کوئی متعین مراد نہیں ہے۔ تو جیسے معرف باللام سے معین کی طرف ہی اشارہ ہوتا ہے، لیکن بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ اپنے معنی موضوع لہو سے ہٹ کر غیر معین میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح اضافتی ترکیبی اضافتی معنویہ کی جو ہیئت ہے یہ معلومیت کے لیے آتا ہے مجہول کے، لیکن یہ ہے کہ کبھی یہ اپنے اس اصل وجہ سے ہٹ بھی جاتا ہے، تو ایسے چلتا رہتا ہے۔ قلنا، ہم نے کہا کہ فَإِن قُلْتَ، پس اگر تم نے یہ کہہ دیا، قد یقال، کبھی کہا جاتا ہے، جاءنی غلام زید من غیر اشارت، بغیر اشارہ کیے کسی ایک معین کی طرف،
فلا یکون ہیئت الترکیب الاضافی، بس یہ اضافتی ترکیب، یہ ترکیبی اضافی کی حیت نہیں ہے موضوع لمعلومیت المضافی، مضاف کی معلومیت کے لیے۔ قلنا، ہم نے کہا، ذالک، یہ بات ایسے ہی ہے، کما ان المعرف باللام، جیسا کہ معرف باللام فی اصل الوضع، اصل وضع میں معین کے لیے ہے، لمعین، ثم قد یستعمل، پھر کبھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے، بلا اشارۃ الی معین، کسی معین کی طرف اشارہ کیے بغیر، جیسے کہ شاعر کے اس قول میں ہے وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي وَذَلِكَ عَلَى خِلَافِ وَضْعِهِ، اور یہ اس کے وضع کے کیا ہے؟ خلاف ہے۔ تو اسی طرح اضافت میں کوئی مجہول آ جائے اور وہ معلوم نہ بنے، یہ بھی اس کی وضع کے کیا ہے؟ یہ خلاف ہے، اس وجہ سے یہ خلاف قیاس چیزوں کی وجہ سے حکم تبدیل نہیں ہوتے۔ اب آگے اس پر اعتراض ہوا مثل اور غیرہ کے لفظ سے، کہ جی آپ نے کہہ دیا کہ اضافت کی معنویہ کی جو حیت ہے اس سے جو ہے وہ غیر معلوم، وہ معلوم بن جاتا ہے، تو مثل اور غیر یہ جب اضافت میں واقع ہوتے ہیں اور معرفہ کی طرف ان کی اضافت ہوتی ہے تو یہ تو معرفہ نہیں بنتے، یہ تو نکرہ ہی رہتے ہیں۔ تو اس کا جواب پہلے بھی اب کئی مرتبہ پڑھ چکے ہو کہ عربی کلام میں مثل اور غیر دو ایسے کلمہ ہیں کہ ان کا ابہام میں اتنا زیادہ جو ہے وہ ان کے پاس مقدار ہے کہ یہ اس اضافت کی وجہ سے، اس ہیئت میں آنے کی وجہ سے بھی معرفہ نہیں بنتے۔ ہاں البتہ ایک صورت ہے، اور وہ صورت کیا ہے؟ وہ صورت یہ ہے کہ غیر اور مثل، غیر کا مطلب کیا ہے؟ موجودہ کے علاوہ، غیرہ کا مطلب ہو موجودہ کے علاوہ۔ اب موجودہ کے علاوہ کیا ہے؟ تو اس میں بہت ساری چونکہ صورتیں ہوتی ہیں تو وہ اس کا تعین کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اگر بالفرض غیریت ایک ایسی چیز ہو کہ آپ کہہ دیتے ہیں کہ جی غیرہ، مضاف الیہ کا غیر ایک ایسی چیز ہے جو کہ متعین ہے، جیسے غیر السکون، سکون کا غیر، سکون کا غیر کیا ہے؟ حرکت ہے۔ غیر سکون کیا ہے؟ تو غیر سکون یہ حرکت ہی ہے، یہ متعین ہے۔ تو یہاں پر غیر چونکہ متعین ہے اس وجہ سے اب یہ معرفہ ہوگا، اس وجہ سے کیا ہوگا؟ تو مضاف الیہ کا اگر غیر وہ ایک ایسی چیز ہو جو متعین ہو اور یقینی ہو، پھر وہاں پر وہ معرفہ ہی شمار ہوگا، وہ نکرہ نہیں ہوگا۔ جیسے انہوں نے ایک مثال لی ہے، علیک بالحرکۃ غیر السکون، علیک بالحرکۃ غیر السکون، بالحرکۃ، الحرکہ معرفہ ہے، غیر السکون یہ اس کے لیے مضاف اور مضاف الیہ بطور صفت کے ہیں، اور الحرکہ موصوف معرفہ، تو غیر سکون یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی معرفہ اور اس کی صفت ہے کہ جی غیر سکون وہ متعین ہے، اور وہ کون سی چیز ہے؟ وہ حرکت ہی ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر یہ معرفہ بن جائے گا۔ اسی طرح جو ہے وہ مثل کا لفظ ہے، تو مثل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا مثل وہ معروف اور مشہور ہوتا ہے، ایک آدمی ہے وہ ایک انتہائی درجے کا بہترین کاتب ہے، اس درجے کا کاتب اور کوئی نہیں ہے سوائے ایک شخص کے، سوائے اس کو کسی نے کہہ دیا جاء مثلک، جاء، اب اس مثل سے کون مراد ہے؟ وہی ایک آدمی ہے، تو یہاں مثل سے بھی جو ہے وہ متعین ہو گیا کہ مثل یہاں پر ایک ہی ہے، کسی کی بہادری اتنی زیادہ ہے، کسی کا علم اتنا زیادہ ہے کہ وہ جو ہے وہ متعین ہے اس درجے کا سوائے اس ایک آدمی کے اور کوئی نہیں ہے، تو لہٰذا یہاں پر مثل بھی کیا ہو جائے گا؟ وہ معرفہ ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہ دو صورتیں ان کی وہ معرفہ کی ہیں، اس کے علاوہ یہ پھر نکرہ ہی رہتے ہیں، معرفہ نہیں رہتے، لہٰذا ان کی وجہ سے اعتراض کوئی نہیں ہے۔ وَلَيْسَ يَجْرِي هَذَا الْحُكْمُ فِي نَحْوِ غَيْرٍ وَمِثْلٍ، اور یہ حکم غیر اور مثل جیسے مثالوں میں جو ہے وہ نہیں چلتا، فَإِنَّ إِضَافَتَهُمَا لَا تُفِيدُ التَّعْرِيف، اس لیے کہ ان کی اضافت تعریف کا فائدہ نہیں دیتی۔ وَإِنْ كَانَ مَعَ الْمُضَافِ إِلَيْهِ الْمَعْرِفَةُ، اگرچہ یہ مضاف الیہ معرفہ کے ساتھ ہو، لِتَوَغُّلِهِمَا فِي الْإِبْهَامِ، ان کا ابہام میں بہت زیادہ آگے بڑھنے کی وجہ سے۔ ہاں البتہ دو صورت مستثنیٰ ہے، الا ان یکون للمضاف الیہ ضد واحد، الا یہ کہ مضاف الیہ کے لیے ایک ہی ضد ہو،
یعرف بغیریتہ، جو اس کی غیر کے ساتھ معلوم ہو سکے. جیسے غیر السکون ہے یا غیر الحرکت ہے، تو غیر الحرکت کی ضد کیا ہے؟ سکون ہے، اور غیر السکون کے لیے وہ حرکت ہے، اور غیر الحرکت کے لیے سکون ہے. تو یہ غیریت سے جو ہے اس کا وہ یقینی ہو جاتا ہے، تو پھر وہ معرفہ بن جائے گا. جیسے آپ کو یہ قول علیک بالحرکت غیر السکون. اسی طرح اذا کان للمضاف الیہ، جب مضاف الیہ کے لیے ایک ایسا مثل ہو، اشتہرا، جو مشہور ہو، بمماثلتہ، اس کی مماثلت کے ساتھ، فی شیء من الاشیاء کالعلم والشجاعہ، شجاعت اور علم جیسی اشیاء میں سے کسی ایک چیز میں وہ اس کے ساتھ برابری کرنے والا ہے، تو اس کو کہا گیا جاء مثلو کا، تو کان معرفتاً. یہ یہاں پر یہ مثل اور غیر کیا ہوں گے؟ معرفہ ہوں گے. اذا قصد، جب قصد کر لیا جائے اسی کا، الذی یماثلہ، جو اس کا مماثل ہے، فی الشیء الفلانی، فلانی چیز میں، علم میں، شجاعت میں، بہادری میں، کسی اور فن میں، تو لہٰذا وہاں یہاں پر وہی مراد ہوگا. تو یہ ایک صورت یہ ہے کہ جی جب مضاف الیہ معرفہ ہو تو اس کی وجہ سے مضاف بھی کیا ہوگا؟ معرفہ بن جائے گا. وتخصیصاً، اور یہ تخصیص کا فائدہ دیتا ہے. جب اضافت معنویہ یہ تخصیص کا فائدہ دیتا ہے مع النکرۃ، کس کے ساتھ ہو؟ جب مضاف الیہ نکرہ ہو. جیسے غلام رجل ہے، واو کے ذریعے سے، عطف کے ذریعے سے پہلے والی عبارت ساری نکلے گی کہ جی وہ تفید الاضافۃ المعنویۃ، کہ اضافت معنویہ فائدہ دیتا ہے تخصیص کا. کس کی تخصیص کا؟ یعنی مضاف کی تخصیص کا، مع نکرہ کے ساتھ. نکرہ سے مراد مطلقاً نکرہ نہیں، بلکہ مضاف الیہ نکرہ ہے تو وہ موصوف نکال لیا. مع المضاف الیہ ان نکرہ، مضاف الیہ نکرہ کے ساتھ. جیسے غلام رجل. اب آگے ذکر کرنا ہے کہ تخصیص کا معنی کیا ہے اور تخصیص یہاں پر کیسے ہے. تو تخصیص کا معنی ہوتا ہے قلت اشتراک، تقلیل الشرکاء. تخصیص کس کو بولتے ہیں؟ تقلیل الشرکاء، کہ کسی چیز میں پہلے افراد زیادہ تھے، اب اس میں تخصیص ہو گئی اور اس کی وجہ سے وہ شرکاء کم ہو گئے. جیسے غلام و رجل، جب مطلق غلام تھا تو اس کا اطلاق ان تمام غلاموں پر تھا جو چاہے مردوں کے لیے ہو یا پھر عورتوں کے لیے ہو، لیکن غلام و رجل کہنے کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ وہ مرأہ والے نکل گئے، تو یہ تخصیص ہو گئی. تو اس کا فائدہ ہوتا ہے. فإن التخصیص، اس لیے کہ تخصیص تقلیل الشرکاء، یہ شرکاء کی تقلیل ہے. ولا شک، اور اس میں کوئی شک نہیں، ان الغلام، کہ جی غلام قبل اضافتہ الی رجل، رجل کی طرف اضافت سے پہلے، کانا مشترکن، وہ مشترک تھا، بین غلام رجل و غلام امرأۃ، غلام رجل اور غلام امرأہ کے درمیان غلام کا لفظ کیا تھا؟ مشترک تھا. فلما اضیف الی رجل، جب اس کی رجل کی طرف اضافت کی گئی، خرج عنہ غلام امرأۃ، تو اس سے امرأہ کا غلام نکل گیا. وقلت الشرکاء فیہ، اور اس میں شرکاء کی قلت ہو گئی. تو اضافت معنویہ کا فائدہ کیا ہے؟ مضاف الیہ اگر معرفہ ہو تو مضاف میں تعریف کا فائدہ حاصل ہوگا، اور اگر مضاف الیہ نکرہ ہو تو مضاف میں تخصیص کا فائدہ حاصل ہوگا. آگے اضافت معنویہ کی ایک شرط جو ہے اس کو ذکر کیا ہے. کب تک ہے ٹائم؟